أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فلما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر یہ نہیں چلے گا نا پھر آپ میں سب کے اپنا ہاٹ اسپاٹ کھول کر چیک کرے، میں بھی یہ نیٹ نہ چل رہا ہو. چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں بولتی رہوں گی، آپ میں سے جو بھی اس کو سیٹ کرے. آواز ٹھیک نہیں ہے، میں بات کرتی رہوں گی نا تو آپ اس کا ایکو کا بٹن ایک ہوتا ہے اس کو پورا بند کریں. ڈبل آواز آپ کو بھی آ رہی ہوگی. ہاں چلیے، جو بھی اللہ چاہے ہم اس پہ راضی ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو بند کرو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں ایک بار پھر جمع کیا. ابھی بھی آواز بہت ڈبل ہے، اس کو سیٹ کریں ساتھی جو بھی ہیں. مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ لاسٹ ٹرپ میں آخری لیکچر اسی ہال میں کر کے یہاں سے گئی تھی اور مجھے ابھی تک یہ یاد تھا. الحمدللہ جہاں سے بھی گزر جاؤں یاد رہتی ہیں چیزیں، لیکن کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو یہ ہال انہی میں سے ہے کہ جو مجھے بھولا نہیں. Excuse me sister, can you just no the echo? There is a double voice. No, it's two voices. Double voice is coming. No. Every mic, this is just like I can feel it. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا نہیں ہے نا کوئی کام نہیں ہوتا. دعا کرے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہے جب کہ تو اس کو آسان نہ کرے، اور کوئی کام مشکل نہیں ہے جو تو کرنا چاہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج یہاں موجود ہیں اور اس نے ہمیں پھر ایک بار اس چیز کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. آپ کا رمضان کیسا گزرا؟
بہت ہی اچھا نا. الحمدللہ اس ملک میں رہتے ہوئے تو خاص طور پہ زیادہ اچھا گزرا ہوگا. مسجدوں میں آپ لوگ تراویح کے لیے جاتی ہیں سسٹرز؟ ٹرینڈ ہے یہاں تو ویسے بھی ہے، اور پھر وہ تو پھر اور بھی بہت ہی اچھی بات ہے نا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بچے بھی ماؤں کی گودوں میں جو ہیں وہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں مسجد کی عظمت آتی ہے. ضرور لے کے جایا کریں. میں نے اس سال کراچی سے جو سسٹرز تھی ان کو بھی یہ گول دیا، کیونکہ پاکستان میں اتنا معروف نہیں ہے خواتین کا مسجد میں جانا. ہاں بازار میں جانا بڑا معروف ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ مغرب اور عشاء الحمدللہ اور اگر فجر کی بھی نماز پڑھ سکے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لے کے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ صحابیات کا جو دور ہم جانتے ہیں اس میں کیا تھا، بچوں کو گودوں میں لے کر مسجدوں میں جاتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں اور ان کو روزے رکھاتی، اور فرمایا کہ اگر وہ کھانا مانگتے تو کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا سے ان کو بہلاتی تھی نا. تو ہمیں نسل سازی نسلوں کو بنانے کا کام اللہ نے دیا. تو بہرحال آج آپ کا میرا یہاں بیٹھنا پھر اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اور ہم سے کوئی خیر کا کام لینا چاہتا ہے. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اس سال کا رمضان ہمارے ساتھ کس کس نے گزارا؟ آپ میں سے کس کس کو لائیو دورہ قرآن سننے کا موقع ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے تعلق جڑ جائے تو ہماری اپنی زندگیوں میں بہت بڑی خیر آنے لگے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں مسلمانوں میں اب یہ طلب اور تڑپ پیدا ہو رہی ہے. بہت روشن مستقبل ہے اسلام کا، مسلمانوں کا. اب جیسے وہ بہت زیادہ عرصہ سونے کے بعد آنکھ کھلتی ہے نا، آپ جب دیکھیں گہری نیند میں جو سویا ہوتا ہے نا، اٹھتا ہے نا ایک دن اپنے گلاسز ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. اصحاب کہف بھی جب اتنا لمبا عرصہ سونے کے بعد جاگے تو بھوک لگ گئی نا. اس وقت امت کو بھوک لگی ہوئی ہے. اس وقت حقیقت میں آپ کے میرے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم وہ کام کر جائیں جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے لیا تھا. جب بھی کوئی کام کچھ لوگ نہ کریں گے تو باقی لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. کوئی بھی کپڑا جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیا نیا آتا ہے نا تو بہت مہنگا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پروڈکٹ سیل پہ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ڈیمانڈ ہو سپلائی نہ ہو تو چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ چیز ہے اور آپ کوئی لے نہیں رہا تو آہستہ آہستہ پھر وہ 10%، 20% اور آخر میں وہ 70-90% پہ اصل قیمت لے کے نکل جاتے ہیں. اس وقت دین کا کام آن سیل ہے. اس وقت ہم سب کے پاس وہ خوبصورت اپرچونٹی موجود ہے کہ جس کو اگر آپ اور میں نے اویل کر گئے تو انشاءاللہ تاریخ یاد کرے گی. ہم نے 35 ڈیز میں آلموسٹ صحابہ کرام کی 40+ وہ خوبیاں دیکھی کہ جو ان کو واقعی رضی اللہ عنہ بنا گئی. کس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی جان گئے تھے جب آپ کے ساتھ کوئی کامیابیاں بھی نہیں تھی. ابھی تو قرآن کو پکڑنے سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو رہے تھے، لیکن صحابہ نے قرآن کو پکڑا اور حدیبیہ کے مقام سے لوٹ گئے بغیر عمرہ کیے. ہم ایک عمرہ کرنے آتے ہیں 6-7 عمرے اور کر جاتے ہیں، کبھی مسجد عائشہ سے، کبھی مسجد جیرانہ سے، اور اپنی مرضی کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ چلو گنتی تو پوری کریں، جا کے بتانا بھی تو ہے نا. اتنے عمرے ہوئے، خس مس کے مردوں میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دے لے تاکہ منہ تو دکھانا ہے نا کہ جی بوسہ لیا تھا. حتیب میں 2 نفل پڑے تھے، سیلفیاں بنا بنا کے. یعنی ہم عموماً اپنی زندگی میں جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. جی دیکھیے یہ مائک میرے ہاتھ میں نہیں، میرے منہ کے پاس ہے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے پیچھے؟ سب کو آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ بس 2 آ رہی ہیں آوازیں، ایک ہو جائے تو ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ایک ہی آ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے. اب جو بھی ہے نا میں نے گیو اپ کر دیا. بس آج ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں. اب آپ سب بیٹھ جائیں. آپ کی یہ موومنٹس بھی ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے سسٹرز.
سامنے کچھ بھی نہ ہو ہمارے، کیونکہ آپ سب کی ڈسٹربنس کر رہی ہے ہمیں، آپ سب پیچھے چلے جائیں یا خاموشی سے بیٹھ جائیے. ہاں، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسے. آپ سب میں سے جو بھی قرآن کی تلاوت سن کر اس کو اردو میں سمجھتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. اچھا، پورا نہیں سمجھ آتا. کیا کیا جائے بھائی، آپ تو صرف 3-4 ہاتھ ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ سب کو آتا ہے نا. دیکھیے، میں تھوڑی سی نارویجن بولوں، فرینچ بولوں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی نا. جی صبر کیجئے، کوئی بات نہیں، اجر تو مل ہی رہا ہے نا، لیکچر تو بعد میں بھی مل جائے گا آپ کو. اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی، تو کیا کریں نا. یہ دیکھیے میرے تو بہت ہی قریب ہے نا مائک، اصل میں سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی آئے گا نا 1 منٹ میں ٹھیک کر دے گا. اصل میں جب بہت سارے ہاتھ لگتے ہیں اور گھبراہٹ، یہ کرو وہ کرو نا، اس میں بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. آپ میں سے کوئی بولے تو میں سیدھا کر دیتی اس کو. لیکن جو بات میں آپ کے آج کرنے والی ہوں وہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے. یہ بتائیے کہ آپ اخبار جب پڑھتی ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا. آپ جب کوئی ناول اب تو نہیں پڑھتی ہوں گی، چلیں اگر ابھی بھی سمجھ آتا ہے. خبریں سنتی ہیں تو سمجھ آتا ہے. یہ قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ 1400 سال پرانی بات. آج آپ اور میں ماشاءاللہ جس جگہ تھے، ایون آپ، میرا گمان ہے کہ سعودیہ میں رہنے کی وجہ سے کافی ساری عربک سمجھتی تو ہوں گی نا، بولتے بھی ہوں گے، بچے بھی جاتے ہوں گے اسکولوں میں، گھروں میں ملازم بھی آتے ہیں، دفتروں میں بھی عربی بولی جاتی ہے، سٹورز میں بھی عربی ہے. الحمدللہ آپ کے پاس تو اتنا آسان ہے اس کو سیکھنا، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے نا وہی آپ کی ہوتی ہے. اب سوال یہ کہ قرآن کریم کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ حدید کی آیت 29 میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ. وہ ذات ہے جو اپنے بندے پہ واضح آیات اتارتا ہے. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت نرمی کرنے والا اور مہربان ہے. کبھی بجلی گئی ہے اس ملک میں؟ پاکستان میں جاتی؟ بجلی گئی ہو اور کوئی بندہ آپ سے کہے پوچھے بغیر فوراً ایک سرچ لائٹ لا کر آپ کے پاس رکھ دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا. جو بندہ آپ کی زندگی میں روشنی کا ذریعہ بن جائے اس کو ڈھونڈیے. ہم سب کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں. آپ صرف اپنے لیے کوئی ایسی ساتھی ڈھونڈیے اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے ایسی دوست دے دے، ایسی ساتھی دے دے کہ جو میری زندگی میں خیر کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ لائٹ چل رہی ہے نا، ایک بندہ بیٹھا ہو یا زیادہ بیٹھے ہو، لائٹ نے تو کام کرنا ہے نا. آپ کو مجھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی کوئی بات سجھا دیتے ہیں تو اس کتاب کو، اس بات کو سمجھنے کے بعد اگر میں 10 لوگوں سے وہ بات شیئر کروں گی تو میری تو کم نہیں ہوگی نا. یہ کتاب اندھیروں سے روشنیوں میں لاتی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج امت مسلمہ میں ینگ بچے بچیاں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس ملک میں تو نہیں ہوگا، میری بڑی اچھی امیدیں اس ملک سے اور آپ لوگوں سے. ہم سب مسلمانوں کی نظریں اس ملک پہ الحمدللہ، لیکن اوورآل اگر پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھو نا تو ڈپریشن کا مرض کہتے ہیں کہ پہلے 40+ یعنی 46 کی ایج ایک ایوریج ایج تھی کہ جس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ کہ اب اس وقت اس دور میں یہ کہاں پہنچ گئی یہ سٹیج؟ 16 سے 17 سال کا بچہ، ان کو ڈپریشن ہے. ہماری امت مسلمہ، ہمارے بچے، ہر نعمت ہے ان کے پاس، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان کو بچپن سے اچھی طرح سے پالا، شروع سے ہی ان کو بسم اللہ اور قرآن اور مسجدوں کی طرف لے کر گئیں.
لیکن عمومیت کے ساتھ دیکھا جائے تو اس وقت مسلمانوں کی یوتھ بھی پریشان ہے. ایون یہاں تک ریسرچز میں سامنے آ گیا کہ بیبیز، بچے، اسکول گوئنگ بچے 6-7 سال کی عمر کے، ان میں بھی ڈپریشن ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرے گا ہم اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دیں گے. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. آج کیا یہ زندگی کی تنگی، سب کچھ ہونے کے باوجود چہروں پہ خوشی نہیں ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی اکٹھا نہیں ہے، خوشی اور خوشحالی اکٹھی نہیں ہے. اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں ہم، اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے گھر، اچھی گاڑیاں، الحمدللہ اللہ میں نعمتوں کے زوال سے بچائے. لیکن وہ جو ایک خوشی تھی نا کبھی کبھار ایک عید کا جوڑا ملنے کی، نیا جوڑا عید پہ پہننا، وہ خوشی آج بھی یاد کریں. نیند ہی نہیں آتی ایک رات پہلے تھی کہ کل عید کا نیا جوڑا پہننا ہے. آج روز نئے پہنتے ہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اندھیرے ہیں. یہ جو امت مسلمہ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا نا، یہ بہت بڑے کام کے لیے بھیجا تھا. ہم قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی ہمارا اللہ سے تعارف نہیں ہو پاتا، کیونکہ پڑھنے کا مقصد برائے پڑھنا رہ جاتا ہے. یہ جو قرآن ہے نا، پہلی آیت جو اس قرآن کی نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جس نے آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ میں ڈھال دیا تھا، وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک. پڑھیے آپ نے رب کے نام کے ساتھ. آج امت کو دیکھیں تو لگتا تو نہیں ہے کہ پہلی اینٹ اسلام کی عمارت میں پڑھنے کی تھی. اور کون سا پڑھنا؟ بسم ربی کا، رب کے نام سے. اب رب کا نام کیا مطلب؟ اسلامیات پڑھاؤ. قرآن پڑھیں گے تو رب سے پیار ہوگا، وہ تو ہوگا، کچھ کو وہ بھی نہیں ہوتا. پورا قرآن کورسز ختم پہ ختم. مائیں آ کے کہتی ہیں بچہ حافظ اب نماز نہیں پڑھتا. جی ہم نے تو ایک حافظ دیکھ کر بچے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، تو وہ تو اتنی خرابیوں میں شکار ہے، وہ تو اتنی خرابیوں کا شکار ہے. یعنی اسے لگتا ہے کہ آج ہماری دو روحی زندگی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے. روشنی ہوتی ہے نا تو آپ کو پڑی بھی ہر چیز اپنی جگہ پہ دکھ رہی ہے. کوئی اچھی چیز ہے وہ بھی دکھے گی، بری ہے وہ بھی دکھے گی، خراب بھی دکھے گی، صحیح بھی دکھے گی. جب یہ روشنی بند کر دیں گے تو اندھیرا ہے. آج ہماری پسند اور ناپسند بدل گئی. جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اصل اس وقت تڑپنے کی ضرورت ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے مسجدیں بھی بہت ہیں. جتنے قرآن آج چھپتے ہیں پہلے تو نہیں تھے. کنگ فہد پبلیکیشن کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، پوری دنیا میں 100 سے زائد زبانوں میں قرآن پہنچا دی ہے. الحمدللہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت جس ماحول، جو ہماری مسجدیں آپ دیکھیے، کبھی ایسی مسجد نبی تھی نبی کے دور میں؟ بیت اللہ اتنا حسین و جمیل کمکموں سے بھرا ہوا تھا نبی کے دور میں، سب کچھ تھا. لیکن کمی کیا ہے؟ آخر صحابہ کرام 313 ہو کے تاریخ کا رخ بدل گئے. گنتی کے لوگ ہزاروں لوگوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. جرت تھی. جنگ یرموک دیکھیے، خالد بن ولید کی زندگی دیکھیے. وہ تو چلے ایک جہاد کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کوشچن آتے ہیں. ہمارا اصل میں لائف کا وہ جو ایک مقصد حیات تھا نا وہ بدل گیا. تو قرآن اندھیروں سے روشنیوں کا سفر ہے. تھوڑا سا تصور کی نگاہ سے اپنے آپ کو رکھیے. کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں آپ، اور آپ کو جانا بھی ضرور ہے، نہ کہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. جب گھر سے نکلا سیدھی روڈ تھی، آپ اس پہ چڑھ گئے. آپ کو لگتا تھا کہ اس روڈ کے اینڈ پہ بس وہ میری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن وہ تو نہیں آئی اور آگے روڈ 2 حصوں میں بٹ رہا ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ. اب آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے. یاد نہیں تھا کدھر جانا ہے. چلے گاڑی سلو ڈاؤن کی، دیکھے ذرا گورنمنٹ نے کچھ سائن لکھا ہوا ہے،
رائٹ سائڈ پہ آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ سڑک بہت خراب ہے، ٹوٹی پوٹی ہے، رستے میں ایک جنگل بھی ہے جہاں بھیڑیے کا بھی ڈر ہے، شیر بھی آ سکتا ہے، اور تھوڑی دور آگے جائیں نا تو ادھر وہ سڑک بالکل ٹوٹی بھی ہے، اور رات کو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو آئے اور آپ کی چیزیں لے جائے۔ یعنی سفر کے ناطے سے ہر خراب سے خراب چیز وہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن نیچے وہی نام ہے جہاں آپ کو جانا ہے، مثلا ایئرپورٹ، اور آپ کو جانا بھی ضرور ہے، ٹکٹ بک ہے جو نان ریفنڈیبل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ منزل تو میری ادھر ہی ہے لیکن سڑک اچھی نہیں، لو میں ذرا لیفٹ سائڈ پہ دیکھوں ادھر کیا ہے۔ جب آپ لیفٹ سائڈ پہ پڑھتے ہیں نا تو ایک کتبہ اس پہ بھی ہے، بہت خوبصورت سڑک ہے، کارپیٹڈ روڈ ہے، تھوڑی تھوڑی دور راستے میں تفریح کا سامان بھی ہے، فریش سیب درختوں سے پکے ہوئے اترے ہوئے وہاں رکھے ہیں، پانی ہے، واش رومز بھی ہیں، سنیکنگ بھی ہے، اور ڈبل روڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا، انجوائے کریں گے اس کو، لیکن اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں یہ روڈ ختم ہوگی نا تو ادھر ایک سانپ ہے، اور جو اس روڈ پہ آتا ہے وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک گینگ بیٹھا ہوا ہے چوروں کا، جو اس گاڑی ادھر جائے گا نا اس کی گاڑی چھین لیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے سوچ کے آپ کدھر مڑیں گی؟ کتنے لوگ ہیں جو رائٹ سائڈ پہ مڑیں گے اور کتنے ہیں جو لیفٹ پہ مڑیں گے؟ دونوں میں سے ایک پہ تو جانا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا تم میں سے کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں، کچھ جنتی ہیں کچھ جہنمی ہیں، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، کچھ امیر نہیں ہوتے لیکن میڈیوکر ہوتے ہیں، میڈیم، اوسط، ایوریج، متوسط طبقے کے لوگ۔ پھر ایک بالکل پور لوگ ہوتے ہیں جو بیگرز ہیں، بہت ہی غریب۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو شکر ہے بہت امیر نہیں ہے، درمیانے تو ہیں نا، ہم بہت ساری چیزوں میں بچ جاتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے دیکھیے کہ یا تو آپ جنت میں جائیں گے تو یا جہنم میں، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگر اعراف کے مقام پہ کھڑا کر بھی دیا گیا نا تو کہیں نہ کہیں سے پھر وہ سپلی جو ہے نا وہ اس کو کلیئر کریں گے تو جنت مل جائے گی، اور اگر کنترا پہ روک لیے گئے انسانی معاملات وہاں رکیں گے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، اور رشتہ دار آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ساسو اماں آ گئیں، بھائی ادھر آؤ نا ذرا، تم کیا کرتی تھی میرے ساتھ؟ اور کچھ نہیں تو بہو رانی کھڑی ہیں وہاں، اماں یہ آپ کی اتنی لمبی تصویر اور ساتھ آپ کی اتنی ہی لمبی زبان بھی تھی، وہ آپ کے تانے، وہ آپ کے الزامات، وہ جو آپ نے مجھے شادی کے 10 سال شروع میں سکھ چین نہ لینے دی، ادھر آئیں ذرا۔ سب سے مشکل پیپر حقوق العباد کا ہے۔ عام طور پہ پیپر سے ہوتے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن میتھ بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو انگلش مشکل لگتی ہے نا۔ آخرت کے پیپرز میں سے سب سے مشکل پرچہ حقوق العباد کا ہے۔ آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اپنے آپ کو ہر رشتے کی عدالت میں کھڑا کر کے سرخرو محسوس کرتی ہوں؟ اور آپ اس پہ ایک کام کیجئے، کرنا چاہیں گے تو کر لیں، اور اگر فتنے کا ڈر ہے تو نہ کریں۔ کام یہ جو میرڈ سسٹرز ہیں اپنے شوہر سے جا کر آج پوچھیں، کیا آپ مجھ سے شادی کر کے خوش ہیں؟ کتنی سسٹرز ہیں یہ جرت بھی کر سکتی ہیں پوچھنے کی، وہ ہاتھ کھڑا کریں؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ برکت دے۔ آپ میں سے کتنی سسٹرز ہیں اگر ان کو چوائس ملے کہ یو کین چوز، آپ نے اسی شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا کوئی اور چوز کرنا ہے، تو کیا رزلٹ ہوگا؟ کتنی ہیں جو اپنے اسی شوہر کو چوز کریں گی؟ کافی مشرقی عورتیں ہیں۔ چلیے، ساس
کس کس کی سانسیں زندہ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ایک دوسرے کی دعائیں لیں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے میرے میں سے جو ایز اے بہو ہی کہتے ہیں نا, سب کو ہی پتہ یہ لفظ, یہ کہتے ہیں کہ جو میری ساس ہے نا یہ سب سے اچھی ہے, مجھے یہی چاہیے. ہاں ہیں اور کتنی ساسیں جو اپنی بہو کے بارے میں کہتی ہیں یہی تھی جو میری بیٹے کے نصیب میں ہوتی, میں اس سے بڑی خوش ہوں. کوئی بھی نہیں. لگتا ہے دمام والوں کے حالات بڑے خراب ہیں ساسوں کے معاملے میں. ہیں ساس سے آئی نہیں ہے اسی لیے. آپ دیکھیے یہ اتنے پیارے رشتے ہیں, کتنے محبت کے رشتے ہیں. ایک ماں جس لاڈ اور چاؤں سے اپنے بیٹے کے لیے دلہن لاتی ہے نا, کوئی اور نہیں لا سکتا. کبھی آپ کسی اپنے فیملی کے ایسے خاندان میں کوئی ایسا معاملہ دیکھیں نا کہ ماں نہ ہو تو دوسرے مل جل کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کریں. ایسا لگتا ہے جیسے بھیک اکٹھی ہو رہی ہے, ایک جوڑا تم بنا لینا, ایک اچھا میں. پھر وہ نہیں بنتے جو ماں بناتی ہے. تو آپ کی میری ساس ہمارے لیے تو اتنا بھی کافی ہے نا کہ وہ ہمارے شوہر کی ماں ہے. اگر آپ کو شوہر سے اللہ نے دولت دی, عزت دی, آپ اس کی گاڑی کی مالک ہیں, گھر آپ کے پاس ہے, شیئرڈ اکاؤنٹ ہے, تو کس کی وجہ سے؟ وہ کون سی عورت ہے جس نے اس کو پیٹ میں رکھ کے پالا, پھر پیدا کیا, پھر دودھ پلایا, پھر فجر پہ اٹھا کر اس کو مسجد بھیجتی تھی, اسکول بھیجا. اگر ہماری ساسیں یہ سب کچھ نہ کرتی تو ہمیں کیسے نکھٹو قسم کے شوہر ملتے, بیکار. کیسے مائیں اپنے بچے کو تراشتی ہیں, کیا جوہری ہیرے کو تراشے گا جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو تراشتے ہیں. اور آپ کو پال پوس کے دے دیا. آپ کا اپنا مقام ہے, ماں کا اپنا مقام ہے. اور یہ سارے اندھیرے جو ہے نا معاشرے میں نے بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن سے یہ چیز دیکھی, قرآن پڑھنے سے پہلے تعلق اچھا نہیں تھا. ہماری اپنی کلاسز میں اکثر ایک گھر سے 2-3 لوگ آتے ہیں, ساس بھی آتی ہیں تو بیٹیاں بہو بھی آتی ہیں, اور وہ پھر کچھ پارے پڑھنے کے بعد گواہی دیتی ہیں کہ ہمارا تعلق پہلے سے بہت اچھا ہو گیا, ہم پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ قرآن اندھیروں میں روشنی ہے. اس کے ساتھ تعلق پیدا کیجیے. دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے. اور آپ دیکھیں لفظ قرآن, قرأ سے پڑھی جانے والی کتاب, یہی لفظ ہے جیسے اقرا. آپ میں سے وکرا بیٹھی ہوئی ہیں ادھر, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں اپنے پاک کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ عَظِيمٌ اِنَّهُ قُرْآنٌ کریم بل ہوا قرآن مجید, یعنی آپ کو اس طرح دکھتا ہے. تو قرآن کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے آپ کو 4 اینگل سمجھ آتے ہیں. یہ آپ کے لیے ہدایت بھی ہے, شفا بھی ہے, نصیحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور جس نے اس کتاب سے تعلق جوڑ لیا اس کے بندوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اصل بس ایک کام کریے, دیکھیں ہم محبت بھی کرتے ہیں, ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے پتہ چلا کہ اسی بلڈنگ میں تجوید کلاسز بھی ہوتی. کوشش کر کے ایک دفعہ اپنی تجوید ٹھیک کر لیں. ہم انڈیا پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں نا تو ہمارا ایکسنٹ ذرا سا مختلف ہوتا ہے. ہمیں خور ہا کا فرق ہی نہیں پتا ہوتا, سین اور سواد کا فرق نہیں پتا ہوتا. عرب ملک میں رہنے کی وجہ سے اپنا یہ تعلق مضبوط کریں, لیکن صرف اسی پہ نہ رک جائیں. گرامر, کچھ لوگ کہتے ہیں میں پہلے گرامر پڑھوں گی پھر قرآن پڑھوں گی. گرامر پڑھ کے قرآن نہیں آتا. ہاں, ایک دفعہ قرآن کو اس کی اصل روح کے ساتھ پڑھ لیا ہو نا, پھر گرامر فائدہ دیتی ہے. صحابہ کرام نے کیا گرامر پڑھ کے قرآن پہ عمل کیا تھا؟ اور کیا ابو جہل کو اور ابو لہب کو گرامر نہیں تھی آتی اس لیے فیل ہو گئے؟ کیا آج سارے عرب جن کو پوری عربی کی باریکیاں بھی آتی ہوں گی, کیا وہ عمل کر رہے ہیں قرآن پہ؟
نہیں کرتے. تو سارے غیر عرب بے عمل نہیں ہیں، اسی طرح سارے عرب بعمل بھی نہیں ہیں. قرآن کا جو ایک اصل میں محسوس کرتی ہوں، یہ میرے اپنے دل کی باتیں ہیں، کہ قرآن کریم سے اگر آپ تعلق دیکھیں نا تو بندے اور رب کو جوڑنے والا کنیکٹر ہے. ہمارے پاس وائرز ہوتے ہیں نا تو کنیکٹ کرتے ہیں، ایک وائر کو دوسری سے کنیکٹ کر دو، کنیکٹر ہے. دنیا میں آپ کس سے مرعوب ہوتے ہیں؟ جس کو آپ سنتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں. مثلا دیکھیں ایک بچہ گانے سنتا ہے، کسی سنگر سے مرعوب ہوگا. کبھی ایسا ہوا کہ اس نے کبھی گانا نہ اس کا سنا اور وہ اس کا فین ہو؟ اسی طرح قاری ہیں، کسی کی قرأت سن کے لوگ اس سے خوش ہوں گے نا. کوئی ماہر فن ہے، آپ اس کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ. خواتین کھانا بنانے میں بات بڑی آسانی سے سمجھتی ہیں، یہ کہاں سے بنائی، یہ کیسے بنائی، کیا ڈالا ہے. آپ اپنی دوست سے جو مرضی پوچھ لیں، اس نے ایک چیز نہیں بتانی، وہ چیز خاص طور پہ جس سے اصل ٹیسٹ بننا تھا. اور آپ پوچھیں گے بنایا تو میں نے بھی تھا، ویسا نہیں بنا. کہ یہ بس ہاتھ کا کمال. ان قیدی گنہ، یہ عورتوں کے مکر ہوتے ہیں نا. یعنی انسان جس چیز میں پڑھتا ہے نا اس کو سمجھ آتا ہے. اور قرآن پاک کو سیکھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر عمل ہے. قرآن پاک کا علم ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. خاصۃ اہلینا من الناس، اللہ کے گھر والے ہیں. کہ اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ کہا ہم اہل القرآن. زندگی جو گزر گئی اس کو چھوڑ دیں، اس کا افسوس نہ کریں، کوئی بات نہیں. جو ملا وہ بھی اچھا ہے، جو نہیں ملا وہ بھی اچھا تھا. آگے آج سے آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی عمر کیا ہے، ہمیں نہ بتائیں، کوئی نہیں پوچھتا آپ سے. ہماری ایک ساتھی ہے نا تو وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کی عمر 30+ سے اوپر نہیں ہوتی. کون ہے 20+؟ اچھا وہ 30+، تو اس کے کہتے 50 بھی ہو جائیں گے تو 30+ ہی ہے نا. ہر چیز زیادہ چاہتے ہیں، کپڑے زیادہ، جوتے زیادہ، گھر بڑا، گھومے پھرے، موج کرے، پیسے زیادہ، عمر چھوٹی چاہتے ہیں. ہاں یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن اگر آپ محسوس کریں گے نا کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں آتی جاتی ہیں نا، اگر اس میں قرآن ڈل جائے تو آپ کی دنیا جنت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی بس نے غفلت میں ڈال دیا. ہمارے پاس یوٹیوب چینل پہ یہی نور القرآن ٹی وی جو آپ میں سے اکثر کو پتہ ہی ہے، تو اس میں آپ پلے لسٹوں میں دیکھیے گا ان ڈیپتھ تفسیر آف سورت تکاثر. ابھی اسی سال میں پچھلے تقریباً 7-8 ماہ پہلے پیرس سے کرائی تھی، بلکہ یاد آ گیا پچھلے ذی الحج میں کرائی تھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں اتنے مصروف ہیں کہ نہیں وقت تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. آپ نوٹ کریں، ہر کام ہم بڑے آرام سے کرتے ہیں. جہاں نماز اور قرآن کی بات ہو، ابھی آئی بس 5 منٹ میں آتی ہوں نماز پڑھ کے. اچھا ذرا بیٹھو، میں فٹافٹ نماز پڑھ کے پھر بیٹھ کے آرام سے باتیں کریں گے. 3-3 4-4 گھنٹے ہم بازاروں میں لگا دیتے ہیں، لیکن جب نماز اور قرآن کی بات آتی ہم کہتے ٹائم ہی نہیں. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار قرآن پاک پہ غور و فکر کی دعوت دی. سادہ قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جیسا بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کے کورسز کیے ہوئے ہیں، لیکن تدبر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا ولیتذکروا اولو الالباب. سورۃ صاد کی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والوں کو نصیحت عطا کریں.
کیا پتہ چلا؟ تدبر اور تذکر، دو لفظ ہیں، تدبر اور تذکر۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ دبر، پیچھے لگ جانا، اور تذکر یہ کہ اس میں سے جنس نکالنا۔ ایک کوئی سیریز اس طرح کی ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جس میں قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ہوں۔ مثلا جیسے فرائیڈے کو ہماری ایک کلاس ہوتی ہے حجت اللہ والے کا، آپ میں سے کوئی لیتا ہے؟ آپ ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کر رہے ہیں ہم اس میں آج کل؟ سورۃ کوثر۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ختم۔ ایک لائن میں 3 آیتیں آ جاتی ہیں، اتنی چھوٹی آیتیں۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں، 3 آیتوں والی، اور ان میں سے بھی یہ سب سے چھوٹی صورت لفظوں میں۔ اثر، نصر اور کوثر، تینوں کا وزن بھی ایک ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ جتنا اس میں ڈوبیں گے نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جیسے جمعے کو وہ کلاس ہوتی ہے، اور اس جمعے کی مکہ سے ہوئی نا، بالکل حرم کے قریب ہی تھی، اور ہم لوگوں نے وہاں سے لی۔ تو جب ہم نے اس چیز پہ غور کیا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ہاتھ بھی 5 ہیں، مطلب ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، دوسرے کی 5 پاؤں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے موسٹلی 5 ہی قسم کے ارکان ہیں، جیسے فرائض، سنت، واجبات، مکروہات اور حرام۔ اللہ کو حکمت پتہ ہے، لیکن کوئی بات ضرور ہے یہ 5 کے فگر کی۔ پھر آپ دیکھیے 5 پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، کوئی ریلیشن ہوگا۔ لیکن اب اس میں جو لفظ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بچپن سے ہم سب نے اس لفظ کے ساتھ سنا ہے حوض کوثر، یہی ہے نا، اور یہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے تفاسیر کر دی، ہم اب نہیں کرتے، صرف ہم ان بکس میں سے چیزوں کو نکال کر اردو میں اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ 20 تفسیریں ہیں لفظ کوثر کی، اور اس کلاس میں ہم نے ایک ایک کر کے اس پہ بات کی۔ پرسوں کی جو کلاس ہے اس میں ہمارے 2 لفظ تھے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ابھی کھل کے نہیں ہوئے، صرف تفسیری خلاصے میں دونوں کا رب تھا۔ نہر، قربانی دیجیے، کہتے ہیں فصلی، نماز پڑھیں، وانحر، قربانی دیجیے۔ حالانکہ نہر کے 6 یا 7 معنی ہیں، اور اس میں سے صرف ایک معنی ہم نے ابھی کیا ہے۔ مجھے کسی کا میسج آیا کہ آج تک ہم نے کبھی سورۃ کوثر ایسے نہیں سوچی تھی کہ یہاں نہر سے مراد کون سی قربانی ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے عید الاضحیٰ، ذی الحج، حضرت ابراہیم اسماعیل کی یاد، قربانی وہ ہوتی ہے۔ دن میں آپ کو 10 قربانیاں دینی پڑتی، کبھی انا کی قربانی، کبھی رائے کی قربانی، کبھی اپنی پسند ناپسند کی قربانی۔ جھگڑا ہو رہا ہے، بلا وجہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو چپ رہنا ہے، کرجو بچانا ہے۔ ہماری زندگی میں قدم قدم پہ لوگ ٹکرانا چاہتے ہیں، اور شیطان جھگڑے ڈلوانا چاہتا ہے، لیکن وانحر، سیکریفائس، یعنی اصل جو لفظ ہمارے یہاں بولتے ہیں سیکریفائس کرو، قربانی کرو، وہ معنی، یعنی تمہیں لڑائی سے بچنا ہے، قربانی کرو، جھگڑے سے بچنا ہے، قربانی کرو۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی لمحہ آ گیا، کوئی بھی بات آ گئی، پیچھے ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کہ پہلے دور میں گھر بس جاتے تھے، اب نہیں بستے۔ کسی کو اپنے قرب و جوار میں ڈھونڈ لیجئے، اللہ کرے تو شادی نہیں بجائے، منگنی نہیں بجائے، ادھر ہوئی ادھر ٹوٹی، رشتے کچے ہو گئے، فریجائل ہے۔ اتنی مہنگی شادی، آپ کہتے لو اتنا مہنگا گلاس لے کے آئی تھی، گھر آتے ہی ٹوٹ گیا، آئندہ نہیں لینا میں نے ادھر سے۔ دیکھو اتنا مہنگا مائک خریدا تھا، 1-2 دن بعد جل گیا، ہم نہیں لیتے۔ آج یہ حال ہماری شادیوں کا ہے، گھر نہیں بس رہے، لاکھوں لگا کر شادی کرتے ہیں، 2-3 مہینے بعد بچی فارغ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا، نہ مانیں گے نا تو ایک دن ماننا پڑے گا۔ اس قرآن سے دوری سے زندگی میں اندھیرے ہیں۔
بجلی چلی جائے گی نا تو یہاں سے اٹھ کر باہر جانے میں کتنوں کو ٹھوکریں لگیں گی. یہی چیئر جس پہ آپ بڑے اطمینان اور سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہی ہو سکتا ہے آپ کے پاؤں سے الجھیں اور گر ہی نہ جائے کوئی. قرآن سے تعلق جوڑا. آپ کے میرے ہاتھوں میں نسلوں کا کام ہے. آپ کی بہویں، آپ کی بیٹیاں، جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا آگے آنے ہیں، ایک دفعہ قرآن سکھا دیں. زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آتے، اتنا اونچ نیچ ہوگی، قرآن ہاتھ میں نہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں ٹارچ ہاتھ میں نہ ہوتی تو کھڈوں میں گر جاتے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سنجیدگی. سنجیدہ ہو کر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یہ کتاب آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے اور جوڑ بھی دیتی ہے. ٹوٹے دلوں کو قرآن جوڑتا ہے اور سخت دلوں کو قرآن نرم کرتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کتاب سے قربت پیدا کریں. پڑھتے ہیں آپ، میں مانتی ہوں آپ کو شک نہیں، حافظ بھی ہوں گے، بچوں کو حافظ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق جو ہونا چاہیے نا، وہ نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا. ابھی چند دن پہلے بھی میں نے کسی کی بات سنی ہوئی سنائی کہ پاکستان کی عدلیہ کے ایک اچھے خاصے بڑے رتبے پہ فائز ایک صاحب سعودی عرب آئے عمرے کے لیے. ان کے عہدے کی وجہ سے سعودی حکومت نے ان کو پروٹوکول دیا اور بالکل فرنٹ رو میں امام صاحب کے پیچھے ان کو بھی جگہ دے دی. تھوڑی دیر گزری تو امام صاحب قرات کرتے کرتے رونے لگے. امام صاحب بھی روئے تو کہتے ہیں کہ میرے دائیں طرف سے بھی لوگ رو رہے ہیں تو بائیں طرف سے بھی رو رہے ہیں. کہتے مجھے سمجھ نہیں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا. پھر امام صاحب کی ہچکیاں اور جب سلام پھیری تو امام صاحب کی آواز روندی ہوئی اور جو ساتھ تھے تو ان کی داڑیاں گیلی تھیں. کہتے مجھے نہیں سمجھ آیا ہوا کیا. میں نے ان میں سے کسی ایک کو ایک سائڈ پہ کر کے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا؟ کیوں؟ کہا امام صاحب وہ آیت پڑھ رہے تھے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں یہاں سے چھٹ جاؤ. یعنی ہم سب ملے جلے بیٹھے ہیں نا، اور اللہ نہ کرے پولیس آئے یا کوئی ایسا آئے اور کہ چلو سب ویزا ہولڈر الگ ہو جاؤ، نیشنل الگ ہو جاؤ اور مجرموں تم الگ ہو جاؤ. تو امام صاحب اس بات پہ رو رہے تھے کہ آج تو مجھے تم نے مسلح پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ذرا بڑا سمجھ کے کیا نا، جیسے میں اپنے اوپر کہوں کہ آپ نے مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا اور خود سب نیچے بیٹھ گئے. عزت دی نا. لیکن قیامت کے دن اللہ نے مجھے کہا ادھر آ ذرا اسٹیج سے اتر نیچے چل، تو میرا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے دنیا میں ہماری جھوٹی عزت بھی بنی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور چار لوگ ہمیں جاننے لگ جائیں اور ہماری تعریفیں کرنے لگ جائیں نا تو ہم بڑے نیک سمجھتے ہیں خود کو. کبھی اس زوم میں نہ آئیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی لیے کہا کہ کسی کے منہ پہ تعریف کر کے اس کو کند چھری سے ذبح نہ کرو. تعریفیں دوسروں کو سامنے کرو، اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ اگر اس سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو قبول بھی کرنا اور کرتا رہنا. خیر کہتے ہیں کہ وہاں تو مجھے رونا نہ آیا. میں اپنے ہوٹل میں آیا، میں دیوار سے اپنا سر ٹکرے مار رہا تھا اور میں خود کو کہہ رہا تھا کہ تو نے کتنے 100 کتابیں قانون کی پڑھ لی. آج تو اپنے ملک کا اتنا بڑا جج ہے، سپریم کورٹ اور اتنے بڑے عہدے پہ تجھے ملا اور تجھے قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھ آتی. تیرے لیے شرم کا مقام ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. الحمدللہ اب اسلام کی شمعیں روشن جو ہو رہی ہیں نا ویسٹ میں. اللہ کے فیصلے یاد رکھیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کھلے عام نیو یارک میں اوپنلی نماز ہوتی ہے. ایک بالکل کنجسٹڈ ایریا جیسے ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے نا اندرون شہر، تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں تو جمعے کے دن جگہ کم پڑ جاتی ہے مسجدوں میں، تو گورنمنٹ نے اب اجازت دے دی ہے کہ کھلے عام بیچ میں جیسے کھلی جگہ نا وہاں مصلی ڈال کے نماز پڑھ لو. اور جب مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں نا تو کناروں پہ کھڑے نان مسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بھی ابو مخزورہ والا واقعہ یاد کر لے
کیسے ان کے دل میں اسلام آیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے اور نماز کا وقت آیا تو آپ نے وہاں اذان دلوا کر نماز پڑھائی. تو بعد میں دیکھا تو یہ ینگ لڑکے جو تھے نا نماز کی نقل اتار رہے تھے. تو ابو مخزورہ اس میں سب سے اونچے لمبے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, کہا تم میں سے کون یہ کہہ رہا تھا؟ تو کہتے ہم ڈر گئے, کوئی نہیں بولا. آپ نے کہا نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو جب یہ سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو دعا دی اور پھر وہ نقل اصل بن گئی. پھر وہ جب اذان دیا کرتے تھے تو بڑی خوبصورت تھی. تو مسلمان جب وہاں نماز پڑھتے ہیں نا تو گورے بھی کھڑے ہو کے سنتے ہیں. اب ان کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ عبادت ہے, لیکن جب قرآن میں امام صاحب قرأت کرتے ہیں نا تو گورے اکثر پریشان ہو جاتے ہیں. اسی میں سے ایک واقعہ تھا کہ ایک نان مسلم نے نماز پڑھ کے آئے ہوئے شخص کو کہا کہ یہ کیا گا رہا تھا تمہارا لیڈر؟ تو اس نے کہا گا نہیں رہا تھا, یہ ہمارا قرآن تھا. کہتا اچھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا وہی میں رک گیا. کہا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. وہ شخص جو ایک دفعہ قرآن سنے اور اس کو قرآن سن کر یہ خوف آ جائے, محبت ہو جائے, پیار آ جائے یا وہ ڈر جائے. اور ہم مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, یہاں بھی حرم سے آوازیں آتی ہوں گی نا قرآن کی تلاوت سے. آج سے اپنی زندگی کا ایک گول بنائیں. الحمدللہ ابھی نیا رمضان پورا ہوا ہے نا. اب رمضان کے بعد جیسے بیج ڈلتے ہیں نا, فصل اگتی ہے اس کے بعد, تو رمضان کے بعد نئے کورسز آتے ہیں. میں آپ سب کو ایک دعوت دوں گی, آج یہاں میرا آپ کا آنا کسی مقصد سے خالی نہ ہو. ابھی آپ کے جو ویب سائٹ پہ کھلا ہوا اس میں سے میں چاہوں گی کہ nurulquran.com کھولیے, جو بھی ان کو آپریٹ کر رہی ہیں نا سسٹر. تو یہاں پہ کچھ کورسز ہیں. ہم لوگ ہر سال رمضان کے بعد ترجمہ, تفسیر اور تجوید اس نام پہ ڈیفرنٹ کورسز شروع کرتے ہیں. جو ہمارا ایک فل ٹرم کورس ہے نا اس کا نام ہے سبیل الجنہ, جنت کا راستہ. ماشاءاللہ پچھلے بہت سارے سالوں سے چل رہا ہے اور بیچز کے بیچز, ہر سال ایک بیچ ختم بھی ہوتا ہے اور ایک نیا بھی چلتا ہے. اگر آپ صرف ٹرائی کریں, آپ میں سے کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ میں سے کوئی ادھر آئے جو اچھی بات کر سکتا ہے اپنی. میں کچھ کہوں گی نا تو وہ تو میں کہوں گی نا. میرا دل کر رہے گا کہ آپ میں سے کوئی جو سبیل الجنہ آن لائن 20, 21, 22 کر چکا ہے وہ ذرا سا آپ لوگوں کو بتائے. اور دیکھیے سسٹر, آپ وہ کہیے گا جو سچ ہے. یہ مائک لے لیجیے آپ کو اس کورس. جی مائک ہاتھ میں نہیں, آپ ادھر منہ کر لیں, پکڑ لیجیے اپنے ہاتھ میں. وعلیکم السلام. رمضان کا فرض روزہ تھا 2020 جب میں کلمہ کا سیزن تھا. میں سوچ بیٹھی تھی گھر میں بند رہے تو میری دوست نے مجھے کہا بیٹا کہ یہاں دورے پاس شروع ہوا ہے تو یوٹیوب پہ ڈالیں گے. دوست کا مشورہ تھا مجھے نورالقرآن سے جوڑا تو میں نے اسٹارٹ کیا یوٹیوب پہ 2020 دورے کا. میں نے جب سنا اور اس کو پورا الحمد سے لے کے ناس تک میں پورا کورس کری, دعا میں شامل کری. اس کے بعد جو زندگی میں تبدیلیاں آئی وہ اللہ کے اطلاع کرنے کا اللہ ہوا ہے. اس کے بعد میں نے پورا کورس ہونے کے بعد ابھی میں 2023 میں پھر سے نکال اور میرے بچوں کو میرے بچوں کے لیے میرا کورسز میں دکھائیے. آپ دیکھیے کہ آپ آ جائیے, قریب آ جائیں. اگر سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کو دے دیجیے, ادھر ہزاروں گواہیاں ہیں لائف چینجنگ. اور ایون اگر آپ نے پہلے سے کوئی کورس کیا بھی ہوا ہے نا, آپ کو تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس میں لائف چینجنگ ٹپس ہیں. جی آپ کچھ کہیے, ادھر منہ کر کے سب کو بتائیے.
بچے بھی خاموش، میرے شوہر بھی خاموش، پہلے میرے شوہر جو ہے مجھے گالی دیتے تھے کہ دیکھو کس طرح سے بیٹھی ہے، سب پہ اوڑھ کے یہ کر کے وہ کر کے. تو مجھے اتنا زیادہ فرق پڑا تھا کہ مجھے پھر میں روتی تھی اپنے آپ میں، پھر استاد کی باتیں سنتی تھی. اور جیسے جیسے وقت بیتا گیا کہ انہوں نے آگے سے چل کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو تو فیس دینے کا باقی تھا نا، میں بھروں کی فیس. تو میں نے یہاں پر سوچ کر کہ میں فیس میں سے نہیں بھروں گی. مجھے کتنا غصہ آیا تھا، مجھے اتنے تانے دے رہے تھے. لیکن میں نے سوچا کہ میں بھائی سے بولوں گی. لیکن آگے سے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے آسان کر دے. تو میں نے رب نے آسان کر دیا. اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ محبت ڈالی کہ وہ آج خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے اندر کیا چینجز آئے. میں اتنا زیادہ غصہ کرتی تھی اور اپنے شوہر پہ اتنا زیادہ شک کرنے والی کوئی حالت ہے ہر بات میں. کیونکہ وہ جب اپنے کلائنٹ سے بھی بات کرتے تھے تو مجھے شک کرتا تھا کہ انہوں نے میسج میں لکھا جائے کہیں کچھ گڑبڑ تو ہے. کیونکہ جب موبائل چیک کرتے ہیں جب وہ سو جاتے ہیں رات میں ان کا موبائل چیک کرتے ہیں تو مجھے اتنا زیادہ ان کو شک آتا تھا. بار بار جب وہ کسی اپنے دوست سے بات کر رہے تھے کہ ان کا دوست کا اس کا نام ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں. تو اتنا زیادہ شک میرے دماغ میں آتا تھا. الحمدللہ جیسے جیسے میں نے قرآن پڑھا، جیسے میں نے اپنی ٹینشن، جیسے میں نے اپنی ہر چیز اللہ کی سپورٹ کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راہیں آسان کر دی. الحمدللہ میں نے پھر 2023 میں بھی میں نے اپنا یہ کیا ہے کہ میں اپنے سے رجسٹر کیا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے آسان کر دے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں سورۃ فاتحہ سے سورۃ ناس تک یہ بھی میرا سفر بہت اچھا گزرے بہت. اور میں خود بھی علم لوں اور دوسروں کو پہنچانے والا لوگوں کو میرے نظر میں یہ کام کرے. تو آپ سے زیادہ تو آپ کے شوہر کو فائدہ ہوا. جزاک اللہ. آپ دیکھیے کہ جب کورس پورا ہوتا ہے نا تو ہم فیملی شیئرنگس مانگتے ہیں. تو پھر بچوں کی مجھے بچوں کے کئیوں کے میسیج آتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری ماما کو پڑھایا ہے، اب ان کو غصہ نہیں آتا. اور ہم یہ کر دیں، ہم سے کچھ غلطی بھی ہوتا ہے، اب ہم ماما ویسے نہیں چیختی نا. میں نے دیکھا کہ عورت کے اندر سکون ہو نا، گھر میں سکون آ جاتا ہے. جی آپ کچھ آپ کچھ کہنے لگے ہیں؟ ہاں تو یہ آپ کے سامنے پیج کھولا انہوں نے. صرف 3-4 منٹ لگتے ہیں کیونکہ یہ کورس 9th کو شروع ہو رہا ہے. آج میں ادھر آئی ہوں تو بڑی بخیل ہوں گی میں اگر میں آپ کو اس کی دعوت نہ دوں. تو ایک دفعہ شروع کریے آپ سب. ہاں 23 ہوگا نا جی. 20 ہر سال 21 22 اب 23 شروع. جی جی جہاں بھی ہوتے ہیں یہ تو نیٹ سے ہوتا ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ منڈے نہیں، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے یہ عموماً سیکیور ڈیز ہوتے ہیں نا. منڈے اور فرائیڈے کو ویکینڈ کا اثر ہوتا ہے نا. تو آپ اس میں سے nurulquran.com پہ جا کر یہ اس میں جو کورسز ہیں نا، یہ فرسٹ جو آپ کو فرسٹ دکھ رہا ہے نا سبیل الجنہ، کھولیے ذرا کلک کر کے دکھائیں. یہ ان کے لیے جنہوں نے ابھی تک لفظی ترجمے سے قرآن یاد نہیں کیا. اور یہ جو 7 نور اللہ نور ہے نا، وہ آپ میں سے خیر ان کے لیے جو ایک دفعہ قرآن کر نہیں چکی بلکہ پڑھاتی بھی ہیں. یہ نور اللہ نور جو ہے نا یہ ٹیچر ٹریننگ کورس ہے. دونوں کے باری باری فلائر کھول کے دکھائیے. یہ دیکھیے یہ کورس ہے، آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیے. اور ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں بچوں کو کمپیوٹرز آتا ہے. ایک دفعہ رجسٹریشن فارم فل کرنے کی فرسٹ ٹائم ہم یہ کرنے لگے ہیں ابھی، پہلے نہیں کبھی کیا. کہ اگر آپ کو ایز اے لسنر بھی یہ کورس کرنا ہے نا، یعنی مثلا لوگ ڈرتے ہیں ٹیسٹ دینے پڑیں گے، اسائنمنٹ کرنی پڑے گی، گروپنگ، آپ نے جو نہیں کرنا وہ لکھ دیں اپنے فارم میں. ایز اے لسنر بھی اس دفعہ پہلے ایسی نہیں تھی آپشن. کئی لوگ کہتے تھے نہیں کمٹمنٹ بڑی ہے، پڑھنا پڑتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایز اے لسنر جوائن کریں گے نا، 1 مہینے بعد آپ نے ریگولر ہو جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ فلائر کھولیے گا پلیز، اس کو کلک کریں. اسی میں تھا نا، فلائر کو کھولیے. آپ خود بھی اپنے فونز پہ کھولیں. اور سنیے، میری کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی ایسی چیز ذمہ داری ہوگی آپ پہ. مجھے نہیں امید کہ آپ میں سے کوئی بنائے گا، اور اگر پکڑیے بنائی تو پھر وہ یہ ہوگا. یہ دیکھ لیجیے اس فلائر پہ ڈیٹیلز ہیں، اسی کے نیچے لنک ڈلا ہوا ہے. طریقہ کار تو آپ کو یہاں بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے. آج نیت کریں. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کورس کروں گی؟
یقین کریں اگر آپ یہ جتنے لوگ ہاتھ کھڑے کریں، میں ایک تو آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. ماشاء اللہ کر دیے، آ جائے گا انشاءاللہ. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، ماشاء اللہ بہت اچھے. بچوں کے بھی کورسز ہوتے ہیں، بڑوں کے بھی. اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس کے جو ساتھ میں تھا نا نور اللہ نور، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ماشاء اللہ ترجمہ پکا ہے، جو خود کہیں ہاں جو سب جگہ سے آتے ہیں لوگ. جی یو کے سے بھی کریں. آپ کو اپنا ٹائم زون تھوڑا سا اگر گڑبڑ بھی لگا نا تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ہم ایکسیس دے دیتے ہیں، پھر آپ اس کو ریکارڈنگ سے بھی وہ مسنگ کلاس پوری کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے وہ نور اللہ نور جس میں آپ کو صحیح بخاری بھی، پھر اصلاح القلوب، اور آپ خود پڑھیے سنیے. میرا اس وقت مقصد یہ دو چیزیں آپ کو بتانے کا کیا ہے. میں جتنا مرضی شور مچاتی رہوں، اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، ٹھوکرے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، مردوں کی نظریں خراب ہو رہی ہیں، ہمارا لائف سٹائل چینج، میں جو مرضی کروں فائدہ نہیں ہوگا. شاید کسی کو فائدہ ہو جائے لیکن مجھے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے. آج ہم نے اپنے قرآن سے تعلق کو کیسے کرنا ہے، اس کو روشنی بنا دیں. آج کی ڈیٹ یعنی آج 7 مئی ہے نا 2023، یہ دن آپ کی زندگی کا اہم ترین دن بن جائے گا. ایک وہ دن تھا جب آپ پیدا ہوئی تھی، ایک وہ تھا جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی، سگنیچرز کیے تھے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے ہوا تھا. کتنی بڑی چینج تھی شادی. یہ کورسز، اس کے اوپر بھی قبولیت کے سائن کرنا، یہ شادی سے بھی بڑا چینج آتا ہے زندگی میں. رشتے خوبصورت لگنے لگتے ہیں، ذمہ داریاں نعمت لگنے لگتی ہیں، ناشکری میں سے نہ نکل کے شکر گزاری ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. میں اس کو ذرا سا جلدی اس لیے اب چھوڑ رہی ہوں کہ آپ لوگ 5:30 میں نا ابھی تو نماز میں کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ. ہم تھوڑی سی باتیں ہاں ٹھیک ہے جی. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کوئی سوال کوئی بات بجائے اس کے کہ میں ہی بولتی رہوں آپ لوگ بولیے. ایک تو آواز ایسی آ رہی ہے، دوسرا یہ کہ لیکچر تو بعد میں بھی سنتے ہی ہیں نا. کوئی ایسا سوال جواب کوئی بات جس سے آپ کا فائدہ ہو تو میں ادھر بیٹھی ہوں، میں نہیں جاتی کہیں، فکر نہیں کریں. آپ جب کہیں گے پھر ہی جاؤں گی. تو کوئی سوال کوئی جی جی دے دیجیے. جی کر دوں نا، پھر اینڈ کرنا ہے نا ہم نے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام راکیش ہے اور آپ لاسٹ ٹائم آئی تھی تو میں تبھی ملاقات ہوئی تھی آپ سے. الحمدللہ میں بڑا کافی کا کورس کر رہی تھی جو تفسیر اور ترجمہ اور لیکن اس سے میری دوست تھی ہما، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسی مجھے کورس بتاؤ کہ میں اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ کر سکوں. وہ پریکٹس کر رہی تھی ماشاء اللہ ڈاکٹر کی. تو میں نے ان کو یہ کورس بتایا. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا لمبا ہے، میں تو ڈیوٹی آورس اتنے لمبے ہوتے میں کیسے کروں گی. تو ابھی جو آپ کو بیان کرنا ہو اس میں الحمدللہ اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ اپنی جاب کے ساتھ اور ویری ہیپی الحمدللہ. جو ایک دفعہ شروع کر لے نا اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے. یہ ہم سوچ ابھی کے فیصلے کے ساتھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو جاتا ہے. جو جاب کے لیے نائٹس کر کے آتی تھی وہ ڈے نائٹ جیسے مرضی ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی، وہ کلاس میں مس کرتی تھی. اور انہوں نے کنٹری بھی شفٹ کیا کینیڈا، جلدی ان کا ڈے نائٹ پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہوا. رات کو 2 بجے اٹھ کے وہاں پہ کلاس. تو الحمدللہ انہوں نے کہا لیکن میں استاد سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ماشاء اللہ آپ نے ریلیز بھی آرگنائز کی ہے بچوں کے لیے، اس میں وائس کی کوئی ایسی ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنے بیٹوں کو بھی چاہتے ہیں کہ بیٹے بھی ہمارے ماشاء اللہ اسی طرح سے جی ماشاء اللہ. بہت ہی جزاک اللہ. اچھا سوال بھی ہے اور ہمارے پاس اس کی طلب بھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے جو بھی کام شروع کیا لیڈیز سے کیا تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بچے لڑکے ان کے لیے بھی کلاسز ہو رہی ہیں. میں نے خود بھی نقاب میں
کسی کالج میں لڑکیوں اور لڑکے دونوں کو پڑھایا. آپ یوٹیوب پہ اگر سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو ایک سیریز ملے گی اسلام A to Z. ابھی ریسنٹلی پاکستان ٹرپ میں رمضان سے پہلے کرائی تھی. کسی کالج میں تھے ہم جوہر آباد کے, میرا 600-700 لڑکے اور لڑکیاں اور لڑکے اس سے زیادہ تھے. میں ان بچوں کی بعد میں نا ویڈیو دیکھ رہی تھی. ظاہر وہ میرے سامنے نہیں تھے, وہ دوسری جگہ تھے, لیکن آواز ان کو جا رہی تھی اور میرے سامنے ینگ بچیاں تھیں. بچیاں تو ہمیشہ ہی بڑے پیار سے سنتی ہیں. میں نے اکثر لوگوں سے سنا لڑکے نہیں سنتے, لڑکے چلبلے ہوتے ہیں, شو آف ہوتے ہیں, ٹیمپر ان کا نہیں ہوتا. لیکن آپ ویڈیو میں دیکھیے گا بعد میں. اب اتنا ان بچوں ان کو پتہ نہیں, ورنہ اس کا لنک میں کھول کے آپ کو دکھاؤں. بچوں نے میرے ساتھ 4 دن کا وہ کورس کیا. ایسے لگتا تھا کہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دعائیں میں نے ان بچوں کو دی. اور جو قرآن کلاسز میں آتے ہیں لڑکے, ان کو چینج محسوس ہوتا ہے. تو آپ سب کو تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے دیکھیے, چاہے آپ سعودی عرب میں رہیں یا آپ امریکہ میں رہیں یا پاکستان میں رہیں, ساری دنیا باہر والے آپ کے بچوں کو سکھانے, پڑھانے, عالم بنانے, حافظ بنانے کی کوشش بھی کر لیں, لیکن آپ ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, جو بھی آپ کا رشتہ, آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے, پیار سے, محبت سے, ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے. جو محبت کے ساتھ ماں پڑھا سکتی ہے نا, یا پھر ماں والا درد رکھنے والی کوئی عورت پڑھا سکتی. الحمدللہ مرد اسپیکر کتنے ہیں آپ کے بچوں کے لیے. تو عربی اسپیکر, انگلش اسپیکر بے شمار ہیں, اردو کے بھی بہت اچھے ہیں. پاکستان میں بہت سارے یوتھ گروپ شروع ہو چکے ہیں, ینگ گروپس ہیں, کوئی لڑکیوں میں, کوئی لڑکوں میں. ان کے ساتھ ہم کو جوڑیں. لیکن آپ اپنے لیے یہ کام کریں. یا میرا خیال ہے جمعہ اور ہفتہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے نا, ہاں جمعہ آپ کا ویکینڈ ہے, اتوار بھی چھٹی ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سب سے پہلے تو دوستی کریں. یہ جو ہمارا ایک عجیب کلچر بن گیا نا کہ جتنا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہم سے دور ہوتا جاتا ہے. چھوٹا بچہ ماں کی گود سے نہیں نکلتا, اور بڑے بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں لوگ. ایک قصہ میں نے سعودی عرب کا کہیں پڑھا تھا اور سنایا بھی تھا کہ مقدمہ آیا تھا عدالت کا سعودیہ میں ایک جگہ. ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ مقدمہ کیا تھا, اور وہ کیا تھا, وہ کہتا تھا ماں میری ہے, اور وہ کہتا تھا ماں میری ہے. وہ کہتا تھا مجھے اپنے پاس ماں کو رکھنا. ماں 90 سال کی تھی اور بڑا بیٹا 70 سال کا جو خود بوڑھا ہو رہا ہے. چھوٹے نے مقدمے میں یہ کہا تھا کہ اس نے ساری عمر ماں کو رکھا ہے, اب یہ خود بیمار ہے, کمزور ہے, یہ نہیں کر سکتا, تو مجھے دے دیا جائے ماں کا اختیار. اور بڑا کہتا تھا کہ جب میں نے ساری عمر رکھا ہے ماں کو, تب میں کیسے چھوڑ دوں. اور پھر بعد میں مقدمہ کون جیتا؟ چھوٹا جیتا, کہ اب اس کا حق ہے. اور اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اور بھی مقدمے ہوتے ہیں. اور وہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے مقدمہ کیا تھا کہ مجھے بس کوئی بھی کرنسی لے لیں, $1 اپنے ہاتھ سے ہر مہینے آ کے دے میرا بیٹا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مقدمہ کرنے والی بات ہے, باپ کے پاس بھی بہت پیسے ہیں, بیٹے کے پاس بھی, اور دے دے گا. اس نے کہا نہیں میری شرط ہے کہ یہ مجھے خود دینے آئے. تو عدالت نے فوراً باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس مقدمے کی روح سے بیٹا مجبور تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو $1 دینے باپ کو آئے. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ نے مقدمہ کرنا ہی تھا تو کچھ زیادہ پیسوں کا کرتے. تو اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی طلب نہیں ہے, اب اس بہانے میں اس کو ہر مہینے ایک دفعہ قریب سے دیکھتا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور آج اگر ہماری عورتیں بھی نکل گئیں مال کمانے, میں ایک پریڈکشن کر سکتی ہوں بس, کہ اب جس تیزی سے ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی عورتوں اور بچیوں کے کمانے کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. یہ وہ پیچھے 20 سال پرانا نقطہ ہے جہاں سے یورپ میں عورت کو باہر کیا گیا تھا, نکلو, چادر, 4 دیواری قید ہے, ایکویلٹی, برابری, اور عورت کو پیسے دے کر سمجھا گیا کہ عورت خوش قسمت ہو گئی ہے.
لیکن حقیقت ہے کہ عورت اتنی پھنس گئی، باہر کے بھی کام کر کے آتی ہے تو گھر کے بھی آتی ہے، تبھی اپنی نسلوں کو بچائے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ 15 منٹ میں آپ کو ٹپس دے سکتی ہوں۔ گھر میں 3-4 بچے، میاں ہو سکتے ادھر آپ کے بزرگ نہ ہوتے ہوں ساتھ، اگر بزرگ بھی ہیں تو 15-15 منٹ ان کے لے لیں۔ ایز اے مدر اپنے چاروں بچوں کو 1 on 1 15 منٹ دیں، جس میں دل کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، اس کا سنا ہے کیا کیا، کدھر گئے، کالج میں کیا ہوا، یونی میں کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ چھوٹے کو بھی سنیں، بڑے کی بھی سنیں۔ میاں صاحب کو صرف 15 منٹ دے دیں آپ، ان انٹرپٹیڈ، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، یہ وہ شک والی باتیں نہیں جو بھی یہ بہن کر کے گئی ہیں۔ محبت محبت محبت، شادی کے شروع والے جذبے، بلکہ شادی سے پہلے والے جذبے۔ ہم کچھ عرصے کے بعد اتنے بورنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پوچھئے اپنے آپ کو کہ آپ اچھی بیوی ہیں؟ کب آخری بار اپنے میاں کے لیے تیار ہوئی؟ کب آخری بار ان کو بھول دیا؟ کب آخری بار ان کو آئی لو یو کہا؟ کہ یہ کیسی بے شرمی کی بات ہے، بھئی اپنے میاں کو کہنا ہے، کسی اور کو تو نہیں کہنا نا۔ تو بہرحال خوش رہیے، گھروں میں اچھا سکون کا ماحول بنائیے، پیار محبت فاتح عالم ہوتا ہے۔ قرآن سیکھنے سکھانے کا سب سے پہلا ٹول یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی جگہ بنائیں، اپنے دوست بنائیں۔ اب جیسے ان سسٹر نے کہا کہ ان کی وجہ سے ان کے شوہر چینج ہو گئے، آپ یہ کورس جوائن کریں، اپنے ہسبینڈ کو اپنا بڈی بنا لیں۔ میں ترجمہ یاد کر رہی ہوں، ذرا میرا سن لیں۔ اچھا یہ ذرا میں نے آج کی تفسیر کے نوٹس دیکھے ہیں، ذرا دیکھیں، بہانے سے ان کو بھی چکھا دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی اسی ایریے میں ہمارے کل بھی 2 درس ہیں، شاید صبح کھول سکتے ہیں، کب ہے بتا سکے مائک پہ، سب کو پتہ ہے نہیں پتہ؟ کل میں ایک صبح میں درس ہے، کیا ہے جگہ بتا دیجیے آپ، کل کے درسوں کا اناؤنسمنٹ کر دیجیے۔ جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کل کے لیکچر میں آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو کل صبح رام کو والے لیکچر میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ ہینڈ ریز کریں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سب کے ناموں کی لسٹ دیں، میں بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور شام کو کون کون آئے گا؟ چلیے آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں کی محبت میں عمرے میں سے بس یہ تھوڑا سا چنک نکال کے ادھر آئیں، حالانکہ کافی بیچ میں ہیسلس تھیں، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید کسی کو فائدہ ہو، اگر میرے یہاں آنے سے آپ میں سے کوئی قرآن کورس جوائن کر لیتا ہے تو ایک بھی کر لے تو میرا آنا کافی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں اس پورے ادارے کے مینجمنٹ کو اور ان کو وراثہ والوں کو اور آپ سب کو جنہوں نے ایک لفظ سے بھی حصہ ڈالا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو ہم سب کے لیے باقی رہنے والی نیکی بنا دے۔ اور باقی ابھی تھوڑی سی میرا آپ کے لیے سنیکس وغیرہ چاہیے تو آپ لوگ اس میں ٹائم یوز کیجیے۔ جی جی اب اس ٹرپ میں تو دینی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ لکھا دیں اپنے نام، اور آگے سے پھر جب دوبارہ کبھی ہو نا تو پھر آپ کو پتہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، قبولیت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ اس عمر تک پہنچنے میں ہم نے ابھی تک قرآن کو نہیں سیکھا اگر تو یا اللہ ہم تجھے کیسے شکل دکھائیں گے. یا اللہ تو ہمیں بہترین طریقے سے اپنے وقت کو مینیج کر کے پرائرٹی بیس پہ ان چیزوں کو لے کر کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. یا اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ہر خوبی، ہر صلاحیت ہم تیرے بندوں کے ساتھ شیئر کر کے دنیا سے جائیں. اور جب دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر کوئی فرض نہ ہو، کوئی قرض نہ ہو، نہ کسی بندے کا کوئی حق ہو، نہ اللہ کا کوئی حق ہو. اور ہماری نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. اب یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی آپ لوگوں کو بتائیے نا انہوں نے کیا کرنا ہے. تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.